نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے۔ ابغض الحلال الطلاق، سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہے۔ اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، کون پڑھو؟ چند دن پہلے دو بہنیں ملی مجھے تو ایک بہن کی گود میں بچی، کہیں خاوند نے طلاق دینے کی بیٹی کون پیدا بیٹی کون پیدا؟ اللہ اکبر، کیا ظلم و ستم۔ چند دن پہلے خاتون ملی ان کی 3 بیٹیاں، تو سسرالوں نے گھر سے نکالے تو بیاں جمی جانے نو کروں کو ڈوبڑی منو سال دن رات کے واقعات ہیں، سن کے کلیجہ پھٹتا ہے۔ یا نبی اذا طلقتم النساء، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں ان ایمان والوں سے، آپ کے ذریعے سے بات کرتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کرے، طلاق نہ دیا کرے۔ لیکن اگر دینی پڑ جائے، کیونکہ طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا، کسی وجہ سے نہیں ہو رہا، لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں بیٹیاں پیدا ہو گئی طلاق دے دو، ساس کو بہو اچھی نہیں لگی طلاق دے دو، میں تیری ماں انہوں طلاق دے، میں تنہوں اپنا دودھ نہیں معاف کرنا طلاق دے۔ یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ باپ کو پسند نہیں آئی طلاق دے، مناسبت نہیں پیدا، جوڑ نہیں بیٹھا، اب طلاق ہو سکتی ہے۔ اب جبر کرنا تھا، نہیں بیٹی گزارا کر، نہیں بیٹی گزارا کر، یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیاں سسک کے پھر مر جاتی ہیں، کسی وحشی کے پلے پڑ گئی ہیں۔ وہ ہے ہی ایسا نہیں بدلنے والا، تو یہاں طلاق ہے کہ طلاق لو۔ اب ماں باپ کا ظلم ہوگا یہ کہنا بیٹی گزارا کر، بیٹی گزارا کر، بیٹی قربانی دے دے، یہ ستم یہ بھی ہو رہا۔ ایسے مر گیا پھر کی بنے گا، یہاں آگے اس کو برباد کر دیتا ہوں۔ اس لیے میرے نبی نے عجب بات فرمائی کہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ اور آپ نے ساری بیوہ عورتوں سے شادی، سب بیوہ، ایک کماری عورت سے شادی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ یا بیوہ، اور اپنے خاندان میں بھی کی باہر کہ کتنی ہماری بچیاں، چند دن پہلے ایک بچی کو فون آیا کہ میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے، کہ اپنی برادری میں کرنی، باہر نہیں کرنی، اور میری عمر جا رہی، اور گھر میں کوئی جو جوڑ ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی ازانی ہے، کوئی کیا، گھر کرنی باہر نہیں کرنی، گھر کرنی باہر نہیں کرنی، بوڑھی ہو جائے مر جائے سے سچ کرنے تو پھر شرابی کے پلے باندھے۔ یہ ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا ماں باپ بچیوں کو برباد کر دیتے، بچوں کو برباد کر دیتے۔ میرے نبی نے قریش میں شادی کی، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ۔ قریش میں دشمن گھر میں شادی کی، بنو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنو امیہ سے، ابو سفیان کی بیٹی، ان سے شادی کی۔ قریش سے باہر شادی کی، حضرت جویریہ بنو مصطلق، حضرت میمونہ ہلالیہ، عرب سے باہر شادی کی، حضرت صفیہ یہودی خاندان، بنو قریظہ میں خاندان میں شادی، خاندان سے باہر شادی، کون سے باہر شادی، اپنی بیٹیاں، دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم، دشمن خاندان، بنو امیہ بنو ہاشم میں دشمن، آپ نے پہلی بیٹی ابو العاص کو، جب ربیعہ بن امیہ بن عبد شمس، بنو امیہ، دوسری بیٹیاں دو، حضرت زینب اور حضرت رقیہ ام کلثوم، حضرت عثمان بن عفان، بنو امیہ۔ صرف ایک بیٹی گھر میں تھی، علی بن ابی طالب، بنو ہاشم، گھر میں ایک بچی، 3 بچیاں باہر، یعنی خاندان ہے لیکن دشمنی ہے، دشمنی ہے۔
یہ سب کچھ آپ نے خود کر کے اس لیے دکھایا کہ آگے بھی سب کچھ ہونے والا تھا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ یا ایھا النبی یہاں لائے ہیں اپنے نبی کو سفارشی بنا کر کہ امت محمد طلاق دینے سے بچنا. میں یہ اپنے نبی کو سفارشی بنا، دینی پڑ جائے تو پھر ضرورت ہے. پھر یہ جاہلیت جو عجم کی جاہلیت ہے، ہندوستان کی جاہلیت ہے، طلاق پھر ماتھے پہ داغ لگ جائے. میرے نبی کی بچیوں کو طلاق، حضرت رقیہ کو طلاق، حضرت ام کلثوم کو طلاق. ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا، رخصتی باقی تھی. تب زیادہ ابی لہب مطلب نازل ہوئی. ابو لہب نے کہا میرے گھر میں تمہارا آنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو. ابو لہب کے بیٹے نے جا کر ہمیں مجمع میں کہا کہ تیری بچیوں کو طلاق دو، اور جا کے آپ کا گریبان پکڑ کے پھاڑ دیا. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آئے. اگر جانور مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ طریقہ رکھا ہے. پھر ہمارے یہاں قتل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتی ہے. اگر نیچرل چیز ہے نہیں نبھانے والی. حضرت حبیبہ بنت سہل آئیں کہ یا رسول اللہ میرا خامن پھوڑ دے گا. ثابت بن قیس انہیں غصے میں آ کے ایک دو تھپڑ مار تو میرے دل میں گرا بیٹھ گئی. میں اس کے ساتھ اپنے گزارا کر سکتی. ان کا دین بھی بہت اچھا ہے، اخلاق بھی بہت، لیکن انہوں نے مجھے مارا ہے اور میرا دل ہٹ گیا، میں نہیں رہ سکتا. آپ نے کہا اچھا پہلا کھلا، شریعت کا پہلا کھلا. ہم نے کہا اچھا تو نے مہر میں 2 باغ لیے تھے، واپس کرے گی؟ ہاں جی واپس کرتی ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ آزاد. باغوں کو واپس کر دیا، ان کو آزاد کر دیا. کوئی لڑائی نہیں، کوئی نفرت. نیچرل چیز یہ بھی ان نیچرل ہے، اور ادھر سے گزرنے کو بھی یہ بھی ان نیچرل ہے. تو سسک کے مار دینا یہ کیا انسانیت ہے، یہ کیا زندگی ہے کہ اس کا ہر دن مرتا ہے، ہر دن مرتا ہے. تو خیر میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا، ایک ضروری چیز بیچ میں آ گیا. رشتے ناتوں میں میرے نبی نے کہا دین دیکھو، اخلاق دیکھو. اپنے رشتہ داروں میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے، اپنی قوم میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے. اپنی قوم میں نہیں ملتا باہر دیکھتے. میرے نبی سے میں نے آپ کو مثال کہ ہم پٹھان ہیں صرف پٹھانوں میں کرتے ہیں، ہم راجپوت ہیں صرف راجپوتوں میں کرتے ہیں، ہم ارائی ہیں صرف ارائیوں میں کرتے ہیں، ہم جٹ ہیں صرف جٹوں میں کرتے ہیں. اس سے کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنی نسلیں تباہ و برباد ہو کے رکھ. میرے نبی نے کہا جب جوڑ کا رشتہ ملے تو دین دیکھو، دین دیکھو، اخلاق دیکھو. شادی پیسے سے زندگی نہیں گزرتی، شکل صورت پر زندگی نہیں گزرتی، اچھے اخلاق پر زندگی گزرتی ہے، میٹھے بول پر زندگی گزرتی ہے، درگزر پر زندگی گزرتی ہے. جو ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے بات. خامن گرم ہوتا ہے تو آسمان سے چلا جاتا ہے، بیوی گرم ہوتی ہے تو آسمان سے چلی جاتی ہے، ماں باپ گرم ہوتے ہیں تو اولاد ان کو دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں. اولاد گرم ہوتی ہے تو انہیں ماں باپ دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں. وہ برداشت ہے ہی کوئی نہیں. در گزر کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے تو در گزر کے بغیر گھر آباد نہیں. 100% نہ میں بیوی کے مطابق ہو سکتا ہوں، نہ 100% بیوی میرے مطابق ہو سکتی، نہ 100% اولاد میرے مطابق ہو سکتی، نہ 100% ہم اولاد کے مطابق ہو سکتے ہیں. لہٰذا ایک ہی قانون چلے گا، وہ درگزر ہے اور میرے نبی والے اخلاق ہیں. اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائے. تو پھر میں کیا یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیو اگر آپ سارا نہیں پڑھ سکتے یا الذین آمنوا تو پڑھ لو. اے ایمان پر، اے ایمان پر کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان پر کچھ ہم ہی کہہ رہے ہیں. اے ایمان پر. اور سورہ حجرات اخلاق کو بتاتی ہے، وہ ضرور پڑھیں کہ ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے. سورہ نور واحد سورت ہے جس کی ابتدا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا. یہ عجب لفظ ہے، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. ہم نے اس سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا. سارا قرآن فرض ہے، ان کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ حلال کچھ حرام ہیں. لیکن میں قربان جاؤں آپ اس سورت کا ٹائٹل دیکھیں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا.
ہم نے سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا. یہ الگ سے کیوں کہا ہے فرض کیا؟ اس ساری سورت میں وہ سارے وہ برائیاں بتائی ہیں جس سے معاشرہ برباد ہوا، کہ ان سے بچنا تمہارے اوپر فرض. عجب طریقے سے سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی. تو سورت نور پڑھے، سورت حجرات اخلاق بتاتی، سورت نور بد اخلاقیوں کی نشاندہی کرتی ہے. وہ کون سی بد اخلاقی جس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ شروع الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. یہاں سے اللہ نے پہلی بات سنائی ہے کہ اپنے معاشرے کو زنا سے پاک کرو. جس معاشرے میں یہ فحشی پھیل جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جس عالم کا ترجمہ پسند ہے پڑھ لو، میں کسی کو ریفر نہیں کرتا. جس پہ آپ کو اعتماد ہے، جس تفسیر پر آپ کو اعتماد ہے، اس کو پڑھیں. اپنے نبی کی سیرت کے لیے کچھ وقت نکالیں، پھر اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں بتائیں، اپنی اولاد کو یہ چیزیں بتائیں. قرآن سے نوٹس تیار کریں، سیرت سے نوٹس تیار کریں. 1 منٹ کا درس، 2 منٹ روزانہ بھی نہیں، اور ہٹانا. تو ایسے 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 جیسے ایسے جیسے ایسے جیسے ایسے جیسے. اور اپنی معاشرت میں اگر آپ نے معاشرت کو پازیٹیو بنانا ہے تو پہلے آپ پازیٹیو سوچ پیدا کریں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں. ٹیچر ہو کر ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں. یہ کیسے ٹیچر جو ہے؟ ٹیچر ایک ادارے میں ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو یہ کریں گے وہی اسٹوڈنٹ کریں گے، چونکہ کیفیات تو آگے شکل ہوگی. وہ ادارہ ہی نہیں جس میں ایک ورکر دوسرے ورکر سے باتیں نہیں، اور خاص طور پہ تعلیمی ادارہ ہو اور ٹیچر سے بول رکھتا ہو تو اس نے تو اپنی بنیادیں اکھاڑ کے پھینک دی. چونکہ نیگیٹو یوں جاتا ہے اے سی کی ٹھنڈک آ رہی کہ نہیں آ رہی. ایسے ہی انسانی جذبات آگے جاتے جاتے. تو آپ ایک ادارے میں رہنے والے لوگ ہیں، مرد عورت چھوٹے بڑے ایک دوسرے سے بولتے نہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، گرانے کی تدبیریں ہیں. تو آپ نے تو اپنی نسل کو پہلے سے غلط راہوں پہ چلائیں. آپ زبان سے جو مرضی کہیں، آپ کے اندر کی کیفیات آگے جاتی. تو اپنے ادارے کو حسد سے پاک پاک، بغض سے پاک پاک، نفرت سے پاک کریں، توڑ سے پاک کریں. کوئی دو آدمی، کوئی دو مرد عورت، کوئی دو عورت آپس میں اس کا بھائی کاٹنا، گفتگو بدنا ہو، بول چال ہو. کسی کو اللہ پر ڈرا رہا ہو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے خوشی سے دعا کرو، اللہ تجھے اور بڑھائے اس کو شاباش کرو، اللہ تیرا نصیب اور کھولے. اگر بیٹھ کر اس کی ٹانگیں کھینچنے کی اسکیمیں نہ بناؤ کیوں کرے این تو سٹی یا ساڑی آپ پہ رکھی جس. یہ ہمارا ماحول ہے، آپ پہ وکھی جس. تو اپنے اداروں کو آپس کی نفرت سے پاک کریں. ایک استاد بہت مقدس ٹائٹل ہے، بہت سارے نبی استاد، بادشاہ نہیں، وزیر نہیں، سیاستدان نہیں، ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، ٹیچر معلم. تو آپ سب پر مردوں آپ پر یہ لفظ سنت آ رہا ہے. اس معلم کی شان یہ ہے کہ اس کو آپ پھر صحابت سے پاک کرو، آپ اسے حسد بغض سے پاک کرو، آپس کی محبت آپس میں قائم کرو تاکہ وہ آگے چل. کسی کو اللہ اوپر لے جا رہا ہے اس کے لیے اور دعا کرو، اپنے لیے اور کوشش کرو. اب کی آپس کی فضا میں کوئی دو آپس میں لڑ پڑے، تیسرا ان میں صلح کرائے گا. فریق نہ بنا، صلح کرانے کے چکر میں کرو. اس کو اس کے قریب کرو، اس کو اس کے قریب کرو، تاکہ آپ کا ادارہ ایک ادارہ ہو. وہ ادارہ نہیں ہے جس میں کام کرنے والے ہو کہ دل پتھرے ہوئے ہیں، سلام دعا کی ختم ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے. تو بھائی یہ چند گزارشات ہیں، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے. اگر ان کی ہم رعایت کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری ساری زندگی اللہ کے مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ.
مظلوم بن جاؤ اور تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں اللہ مبارک ہو، تمہیں اللہ کا رسول مبارک ہو، تمہیں حوض کوثر کا پانی مبارک ہو، تمہیں عرش کا سایہ مبارک ہو، تمہیں جنت الفردوس مبارک ہو، تمہیں محمد مصطفیٰ کی شفاعت مبارک ہو، تمہیں حسین کا ساتھ مبارک ہو، تمہاری بیٹیوں کو زینب کا ساتھ مبارک ہو۔ ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ کتنا خون کوئی بہائے گا، ایک دن تو آنے والا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، جس دن زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین تھر تھر آئے گی اور پہاڑ کپ کپائیں گے اور تھر تھر آئیں گے اور زمین پھٹے گی اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر کرے گی۔ آج یعرف المجرمون بسیماہم، آج دیکھ لو گے ظالم کا سیاہ چہرہ، آج دیکھو گے مظلوم کا حسین چہرہ، آج دیکھو گے ظالم کی ہتھ کڑیاں۔ ہاں ہاں، ہتھ کڑیاں نہیں، مجھے دیکھنا۔ اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو ظالم کو، خذوہ، پکڑو ظالم کو۔ تو یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، ادھر مجھے دیکھنا۔ اے یہاں سے منہ کے اندر فرشتہ ہاتھ ڈالے گا، یہاں یہاں سے فرشتہ پکڑ کے یوں کھینچے گا، اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر چلا جائے گا اور وہ ایسے کلابازیاں کھا کر گرے گا۔ ہائے، ارے فرعون تو کہتا تھا میں جسے چاہوں قتل کروں، ارے نمرود تو کہتا تھا تو میری بادشاہی، ارے جابر ظالم تو کہتا تھا جس کو چاہوں میں کلاشنکوف کی گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں۔ آج کدھر جا رہا ہے؟ آج تیری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ آج تو کیوں کپ کپا رہا ہے؟ آج تو کیوں لرز رہا ہے؟ آج تجھے پتہ چلے گا کہ ناحق قتل کی کیا جزا ہے۔ میری بات سنو غور سے، غور سے۔ دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو انسانوں کو، زانی کو نہیں، شرابی کو نہیں، جواری کو نہیں، بے نمازی کو نہیں، ان کو عذاب ہیں۔ سب سے خوفناک عذاب، سب سے خوفناک عذاب دو انسانوں کو ہونے والا ہے۔ ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا، اور دوسرا سود کھانے والا، اور دوسرا سود کھانے والا، اور دوسرا سود کھانے والا۔ میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے، ارے دیوانے یہ سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ تیری آگ کا سودا ہے، تو نے جہنم کا سودا کر دیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں کہ ہاں اسے قتل کر دیا جائے، تو اس ایک کے قتل کے بدلے میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بیدار ہے۔ ایک دن فیصلہ کیا ہے، جب میرا اللہ آئے گا اور جنت آئے گی اور جہنم آئے گی اور عرش آئے گا اور پل صراط آئے گا اور جہنم بھڑکے گی اور جنت مہکے گی، پل صراط ڈولے گا اور ترازو ہلے گا اور اللہ بلائے گا، طارق جمیل کو بلایا جائے۔ آج طارق جمیل کی خطابت کا پتہ چلے گا کہ کیا واہ واہ کے لیے کرتا تھا یا اللہ کے لیے کرتا تھا۔ بلایا جائے، ترازو کے سامنے کھڑا کرو، فلاں کی بیٹی کو بلاؤ، فلاں کے بیٹے کو بلاؤ۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہ یاد رکھوں گا، پر ایک وقت ایسا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہ کر سکے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کو پکڑ کر میدان محشر میں ترازو کے سامنے اللہ حساب کے لیے پیش کرے گا۔ یہ فیکٹریاں کہاں سے لگائیں، یہ مال کہاں سے بنایا، یہ ملیں کہاں سے بنائیں، یہ تیری تقریریں کس کے لیے تھیں، تیری زمینیں جائیدادیں کس کے لیے تھیں، تو نے یہ واہبہ کے لیے کیا یا میرے لیے کیا؟ بتا۔ یہ عدالت قائم ہونے والی ہے، یہ عدالت قائم ہونے والی ہے۔
आज तू देखेगा जहन्नम की भड़क, देखेगा जन्नत का हुस्न देखेगा। आज जहन्नम की चिंगार सुनोगे और जन्नत की महक को सूंघोगे और जालिमों के काले चेहरे देखोगे और मजलूमों के रोशन चेहरे देखोगे। नाफरमानों का चीखना चिल्लाना सुनोगे और फरमाबरदारों का खुश होना हंसना मुस्कुराना सुनोगे देखोगे। जहन्नम की चिंगार सुनोगे, जन्नत की पुकार सुनोगे, जहन्नम के हौलनाक मनाजिर देखोगे, जन्नत के खूबसूरत मनाजिर देखोगे, पुल सिरात को डोलता देखोगे, तराजू को हिलता देखोगे, अर्श को सर के ऊपर देखोगे, अल्लाह की आवाज को सुनोगे, अल्लाह की सदा को सुनोगे। मेरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के सरदार, जन्नत के चाबी बरदार, अल्लाह का झंडा उठाने वाले, शफात कुबरा के मालिक, मकाम महमूद के मालिक, जन्नत की चाबी के मालिक, हौज कौसर के मालिक, सारे नबियों के मालिक, सारे नबियों के सरदार, सारे रसूलों के सरदार, सारे इंसानों के नबी, सारे जिन्नात के नबी, सारी कायनात के नबी, सारे आलमीन के नबी, आफाक के नबी, मशरिक मगरिब का नबी होकर, मकाम महमूद को देखकर, जन्नत का वारिस होकर तुम्हें नहीं भूला और कह रहा है, झोली फैली हुई है और हाथ उठे हुए और कह रहा है, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, या अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, या अल्लाह की जहन्नम को पानी से बुझा दो, या हशर के मैदान में मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने होने से इनकार कर दो। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, कब्र में जाने से मुनकर हो जाओ, इनकार कर दो, हिसाब किताब सा इनकार करके दिखा दो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, गलत जिंदगी से वापस आ जाओ, मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अल्लाह तुम्हारा साथी, अल्लाह की रहमत का तुम साया, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे आगे पीछे, जन्नतुल फिरदौस तुम्हारे लिए आरास्ता पैरास्ता, जन्नत की हूरें तुम्हें जाम पिलाने के लिए तैयार। और जन्नत की हूरों को छोड़ो, तुम उस मकाम पे पहुंचोगे अगर तुम माफ करने वाले बने, मजलूम बन के मरे तो तुम्हारा रब, तुम्हारा रब, तुम्हारा रब, रब रब कर वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। आजा आजा, अरे 4 दिन का सब्र करके आजा। 20 साल कत्ल के मंसूबे बनाने वाले मक्का वाले, जब मक्का फतह हुआ और आप बैतुल्लाह के दरवाजे पर यूं दोनों चौखटों पर हाथ रखकर ऐसे खड़े हुए, यूं खड़े हुए, एक हाथ इधर रखा हुआ, एक इधर रखा हुआ, सामने मक्के के मुजरिम, कातिल, कातिल, चचा के कातिल, औलाद के कातिल, सहाबा के कातिल, हमजा के कातिल, और ऐसे ऐसे बड़े 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 जान निसारों के कातिल सामने खड़े हुए और आप ऐसे हाथ करके खड़े हुए और आप फरमा रहे, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो मक्के वाले इंतजार में हैं कि अब ये हुक्म देंगे और हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी और हमें कत्ल कर दिया जाएगा और हमारा खून बहा दिया जाएगा। तो सुहैल बिन अमर ने कहा, आप सखी हैं, सखी के बेटे हैं, हमें आपसे खैर की उम्मीद है। 20 साल टक्कर लेने वाले, कत्ल के मंसूबे बनाने वाले, कत्ल तक पहुंचने वाले, हमजा को शहीद करने वाले, हाँ हाँ, ऐसे मुसअब बिन उमैर को शहीद करने वाले, बड़े बड़े अजीम साथियों को शहीद करने वाले सामने खड़े हैं और आप फरमा रहे हैं, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, जैसे मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया था, जाओ मैंने भी तुम्हें माफ किया। ला तथरीब अलैकुमुल यौम, मेरा तुम पर ना कोई दावा है, ना कोई केस है, ना कोई मुतालबा है, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के अखलाक हैं और माफ करना है, दरगुजर करना है। चचा का कातिल वैशी ने हजरत हमजा को शहीद किया, वो भाग गया मक्का छोड़ के। किसी ने कहा तू कलमा पढ़ ले तो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। वैशी ताइफ से चला और ऐसे मुंह छुपाया हुआ, डाटा बांधा हुआ और मक्का तक पहुंचा। अल्लाह के रसूल ऐसे बैठे हुए थे, सर नीचे झुकाया हुआ था।
वैशी आया और चेहरे से नकाब हटाया और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ये कहना था, आप ऐसे हुए। फलम यरूहु इल्ला बी क़ाइमन, वैशी कहते हैं अल्लाह के नबी ने ऐसे घबरा कर मुझे यूं देखा कि ये कौन है, जोर से कलमा पढ़ने वाला। आपने नहीं पहचाना ये कौन है, सहाबा ने पहचाना ये। मैं गर्दन उड़ाऊं, मैं सीने में तलवार उतारूं, मैं कलेजे को चाक करके रख दूं। हर सहाबी की तमन्ना है कि मैं इसे कत्ल करके नबी को ठंडक पहुंचाऊं और उसे खुश करूं। हाय हाय, रहमतों वाला नबी कहता है दऊहु दऊहु, अरे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। अहब्बु इलैया मिन क़त्ल अल्फ काफिर, एक आदमी का कलमा पढ़ लेना मुझे 1000 काफिरों को कत्ल करने से ज्यादा महबूब है। पीछे हट जाओ। चाचे का कातिल खड़ा हुआ है, क्या ज़र्फ है। पैगाम पहुंचाया जा रहा है पूरी उम्मत को कि देखो एक दूसरे के खून के प्यासे न होना, माफ कर दो, मजलूम बन जाओ और हुसैन के साथी बन जाओ, मजलूम बन जाओ और आले रसूल के साथ हशर करवा लो। जालिम न बनो वरना फिरौन और यजीद के साथ हशर कर दिया जाएगा। मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ, सर झुका लो। सिर्फ दुनिया ही सब कुछ नहीं है, मौत के बाद एक जिंदगी आने वाली है जहां या हमेशा की जन्नत है या हमेशा की जहन्नम है। तू वैशी है? क्या? जी हाँ मैं वैशी हूं। तो आपने कहा बैठो मेरे आगे, सामने बैठाया तो आपने बड़ी हसरत से फरमाया मेरा चचा तो शेर था, तेरे हाथों कैसे कत्ल हो गया, तूने कैसे कत्ल किया, तू तो वैसे हकीर सा बेहैसियत सा। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह 7 साल गुजर चुके हैं इस बात को, 7 साल। या रसूल अल्लाह मैं हमजा को कत्ल करने नहीं निकला था, मैं अली को कत्ल करने निकला था कि मुझे मेरे आका ने कहा था 3 में से एक को कत्ल कर दे, अली को, हमजा को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मुझे पता था आपके पर पहरा होगा और हमजा इतना शेर है कि मैं सोए पर भी वार नहीं कर सकता, सोते हुए को भी हाथ नहीं लगा सकता। मैं अली को कत्ल करने निकला था, लेकिन मैं कत्ल करता हूँ, मैं हमला करता हूँ छुप के, तो मैं जो गाफिल हो उसको पकड़ सकता हूँ। तो मैंने देखा अली जब लड़ रहा था तो उसकी नज़र चारों तरफ ऐसे घूम रही थी, उसकी नज़र चारों तरफ घूम रही थी। तो मुझे ख्याल हुआ इस पे मेरा वार नहीं चल सकता, तो फिर मैं हमजा को ढूंढने निकला। उसके दोनों हाथों में तलवार थी और वो सीधा जा रहा था और उसकी तलवार ऐसे चक्की की तरह, गाजर मूली की तरह लोग कट रहे थे उसकी तलवार के नीचे आकर, और वो अंधाधुंध आगे बढ़ रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि ये दाएं बाएं से बेखबर हैं, इनको कुछ खबर नहीं दाएं बाएं क्या है। तो मैं दाएं तरफ एक पत्थर के पीछे छुप के बैठ गया। वो लड़ते 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 सफ़ों को काटते चीरते और कुरैश मक्का के कुफर को तोड़ते हुए, लात और हुबल मनात के कुफर को मिटाते हुए आगे बढ़ते आ रहे थे कि अचानक मेरे जद में आ गए। मैंने सर उठा के देखा तो मेरी जद में आ चुके थे। मैंने अपने खंजर को उठाया और उसे ऐसे तोला, फिर यूं फेंका तो वो सीधा गया और उनके कलेजे और हाथों को चीरता हुआ पार निकल गया। उन्होंने मुड़ के मुझे यूं देखा, जब ऐसे देखा तो उनकी आंखों में ऐसी हैबत थी कि मैं पीछे गिरा और मैं भागा कि ये मुझे अब भी कत्ल, लेकिन वो एकदम जमीन पर गिरे और आवाजें आई अबा अमारा अबा अमारा, अबू अमारा शहीद हो गए, शहीद हो गए। मैं भाग गया, मुझे कत्ल से कोई अदावत नहीं, मुझे हमजा से कोई अदावत नहीं थी, मैं सिर्फ आजादी चाहता था। तो होए होए 7 साल के बाद जब अल्लाह के नबी ने ये किस्सा सुना तो फिर आप रोते रोते दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फरमाया वैहक गय्यब अन्नी वैशी, तुझे तेरा ईमान मुबारक हो, जन्नत का रास्ता तेरे लिए मैंने कर दिया आसान, लेकिन तुझे देखकर मुझे चचा याद आता है और मेरा गम ताज़ा होता है। जब तू मेरी मजलिस में आया कर तो मेरे सामने न बैठा कर, मेरे दाएं बाएं बैठा कर, कि तुझे देखकर मुझे चचा याद आ जाता है। जिसको देख कर भी तकलीफ होती थी उसको भी माफ करके जन्नत का रास्ता आसान कर दिया। ये मेरे नबी के अखलाक हैं, ये मेरे नबी का दरगुजर करना है। एक बद्दू ने तलवार उठाई सोते में, अरबों में दस्तूर था सोते को कत्ल नहीं करते थे, सोते को नहीं मारते थे, जगा के मारते थे। तो उसने तलवार उठाई और आपके सीने पर यूं रखी, ऐसे रखी,
کہ بولو اب کون تمہیں بچائے گا, کون بچائے گا؟ تو آپ ہنس پڑے. آپ نے کہا اللہ بچائے گا. تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی اور جبرائیل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا, وہ پیچھے گرا. تو آپ نے تلوار اٹھا کر اس کے سینے پر رکھی. کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے معافی دے دو. آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا, جاؤ معاف کر دیا. کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. کلمہ نہیں پڑھا. میں کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. کہ جاؤ معاف کر دیا. بعد میں ایمان قبول کیا, اپنے قبیلے میں گیا, ایمان وہاں جا کے قبول کیا, اپنے قبیلے کو ایمان کی دعوت دی. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, یہ میرے نبی کا درگزر ہے, یہ میرے نبی کا معاف کرنا ہے. میرے بھائیوں, میرے بھائیوں, میرے نبی کا فرمان ہے 3 کام کر لو جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لو. 3 کام کر لو, 3 کام, 3 کام کر لو. تصل من قطعک, جو توڑے اس سے جوڑو. تصل من قطعک, جو توڑے اس سے جوڑو. تصل من قطعک, جو توڑے اس سے جوڑو. وتوتی من حرمک, جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو. جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو. وتعفو عمن ظلمک, جو ظلم کرے معاف کر دو. بڑا اوکھا کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. سال پیدل تبلیغ میں جانا آسان ہے, 20 سال بخاری شریف پڑھانا آسان ہے, پر یہ 3 کام کرنا مشکل ہے. توڑنے والے سے جوڑو, زیادتی کرنے والے کو معاف کرو, حق چھیننے والے کو اس کا حق ادا کرو. مشکل کام تھا تو میرے نبی نے فرمایا میں ضامن, بنارس والوں میں ضامن, میں ضامن, تم یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس کا گھر میرے ہاتھوں سے لے لو. جنت الفردوس کا گھر اللہ سے لے لو, اللہ کے نبی سے لے لو. میرے بھائیوں, امت ٹوٹ چکی ہے, امت گروہوں میں بٹ چکی ہے, اور امت میں شیطان نے آگ بھڑکا دی ہے عداوت کی, دشمنی کی. میرے بھائیوں, ہم اپنی اپنی جگہ پر اس ذمہ داری کو محسوس کریں. ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا. بے شک ہماری قومیں ہیں اور قوم ہماری شناخت ہے, لیکن ہم قوم سے پہلے, ہم وطن سے پہلے اور قوم سے پہلے ہوا سماکم المسلمین من قبل. اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی نے ہمیں امت بنایا, اور امت بنانے پر آپ نے اپنی جان کو لٹایا اور کھپایا اور اپنی زندگی کی ہر شے کو داؤ پہ لگایا. محمد مصطفیٰ کے آنسوؤں کو ناپنا تولنا شروع کرو تو دریا بھی اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے, بارش اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی, سمندروں کی موجوں کے قطرے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے. جو اتنا رویا ہے کہ خود اللہ کو کہنا پڑا اے میرے نبی اتنا نہ رو کہ روتے روتے تیری اپنی جان چلی جائے. اور آپ کا ساری رات کا ایک ہی رونا ہوتا تھا, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. چور کا ہاتھ, چور چور چور, چور کو تو سزا ملنی چاہیے. ہاں آپ نے سزا دی, اس کا ہاتھ کاٹا اور پھر بیٹھ کے آنسو بہانے لگے. ہے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹے. اور میں روؤں نا, میں کیوں نہ روؤں کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا. کہ یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے. کہ میں اللہ کی شریعت میں تبدیلی کہاں سے کروں, تمہارے ذمہ تھا اسے پکڑ کے میرے پاس نہ لاتے, اسے مجھ سے پہلے پہلے توبہ کروا کے معافی تلافی کرا دیتے. جو چور کے ہاتھ کٹنے پر رویا ہو, وہ آج جو خون گر رہا ہے اور جو لاشیں تڑپ رہے ہیں اور جو موت کا رقص ہے, اس پر میرے نبی کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم حکومتوں سے مطالبہ چھوڑ دیں, ہم فوجوں سے مطالبہ چھوڑ دیں, ہم پولیس سے مطالبہ چھوڑ دیں, ہم سیدھا اپنے اللہ سے بات کریں. یا اللہ ہم تیرے آگے جھکے پڑے ہیں, تیرے آگے اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں. پورے بنارس میں کوئی, پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ ہو, کوئی عورت بے پردہ دار نہ ہو, کوئی سود کھانے والا نہ ہو, کوئی نماز چھوڑنے والا نہ ہو, کوئی روزہ چھوڑنے والا نہ ہو, اور اللہ کے سامنے رو رو کر مانگا جائے تو میرا اللہ کیا, چونکہ امن میرا اللہ قائم کرے گا تو ہوگا. یہ فوجیں قائم نہیں کر سکتی, یہ حکومت قائم نہیں کر سکتی, یہ پولیس قائم نہیں کر سکتی. اللہ کا نام مومن ہے, وہ امن قائم کرے گا. اللہ کا نام حفیظ ہے, وہ حفاظت کرے گا.
اللہ کا نام رقیب نگہبان ہے، وہ نگہبانی کرے گا. ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، اس کے آگے جھکائیں، اس کے آگے رونا دھونا کریں. آج اجتماعی رونے کی ضرورت ہے، آج اجتماعی تڑپنے کی ضرورت ہے، اب اجتماعی طور پر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، ہاں ہاں ہاں، میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے. آؤ سب مل کر اس کو منائیں، اس کو راضی کریں، اس کے آگے آنسو بہائیں کہ میرے رب کو توبہ بڑی پسند ہے، توبہ بڑی پسند ہے. توبہ پر ساری زندگی کے گناہ معاف کرتا ہے. سود ہو، قتل ہو، جھوٹ ہو، زنا ہو، شراب ہو، بے نمازی ہو، روزہ چھوڑا ہو، نماز چھوڑی ہو، حج چھوڑا ہو، زکات چھوڑی ہو، جو کچھ بھی کیا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99. اور پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو ایک کسی نیک عبادت گزار سے پوچھا میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں. اس نے ظلم میں اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے. تو اس کے بعد پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ حضرت 100 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ تیری توبہ کھلی کھلی ہے، کھلی کھلی ہے. ہائے 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 ہائے. ایک بار کیا یاد آئے گا، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیاں زندہ دفن کر دی. میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیوں، کسی کو قتل کرنا اور کسی کو زندہ دبا دینا، میں نے 70 لڑکیوں کو دبا دیا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اپنے ماتھے کا ایسے ہاتھ مار دو، اب ایسے کیا، اتنا بڑا ظلم کہ 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، اس کی بخشش کرنے سے تو اس نے سمجھا کہ میری بخشش ہوئی. آپ نے تو اس کا جرم سن کے دکھ کا اظہار کیا اور حیرت کا اظہار کیا. وہ کہنے لگا یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا. حضور زور سے رونے لگا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا. عرش 70 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے کی فریادوں نے عرش کو ہلا دیا. رحمان کے عرش کے دروازے کھل گئے اور جبریل کو بھاگنا پڑا. ہانپتے کانپتے جبریل پہنچا اور ایک پیغام لایا، ہائے ہائے یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے بندوں سے مراد متقی پرہیزگار نہیں. یا عبادی میرے بندے، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو تابع دار ہوں، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے والے ہوں. باغی بچہ باغی ہو تو ماں باپ کہتا بیٹا نہیں، ماں کہتی میں نے تمہیں جانا نہیں، جا دفع ہو جا. باپ کہتا آپ کر دوں گا، میری قسم سے دور ہو جا. وہ آسمان والا وہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. میرے بندو کون سے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے آج تک بنارس میں ایک کام نیکی کا نہیں کیا. تو میں تمہیں آگ نہیں کروں گا، میرے ہو. میں تمہیں دھکا نہیں دوں گا، میرے ہو. میں تمہیں در بدر نہیں کروں گا، میرے ہو. پر ایک شرط کے ساتھ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم. ایک شرط کے ساتھ کہ تم توبہ کر لو تو میں سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. تو
اے میرے نافرمان بندو مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو صحابی کی جان میں جان آئی کہ میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا۔ 100 آدمی کا قاتل عالم سے پوچھ رہا ہے معافی ہو سکتی ہے؟ کا بیٹا ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شہر چھوڑ، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، بنارس چھوڑو، ہاں کراچی چھوڑو، ہاں اور جاؤ 40 مہینے کے لیے، اور جاؤ چلے کے لیے، اور جاؤ 3 دن کے لیے، اور جاؤ شب جمعہ کے لیے، یہ گھر چھوڑنا چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، یہ تمہاری توبہ کو پکا کرے گا، ایمان کو پختہ کرے گا، اللہ سے جوڑ بٹھا دے گا، اللہ سے ملا دے گا، امت بنا پیدا کر دے گا۔ ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہیں، اور سہ جاؤ چند دنوں کا ظلم ہے، سہ جاؤ، میرے رب کی قسم اللہ کا نبی خود ہار پہنائے گا، حسین آگے بڑھ کر تمہارے گلے میں ہار ڈالے گا کہ وہ مظلوموں کا بادشاہ ہے، وہ مظلوموں کا سردار ہے، وہ سید المظلومین ہے۔ آج اس کے جھنڈے تلے جب تمہیں جگہ ملے گی تمہارے دکھ درد سب دور ہو جائیں گے، جب ظالموں کو فرعون کے ساتھ اللہ کھڑے کا کھڑا کرے گا، شمر ابن زیاد کے ساتھ جب اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا تو وہ کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ اب معاف کر، تو اللہ فرمائیں گے بکواس بند کرو، یہ معافی تمہیں دنیا میں مانگنی تھی وہاں کیوں نہ مانگی، وہاں کیوں نہ مانگی۔ اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے۔ اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا۔ جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جنت کے فرشتہ نے کہا یہ توبہ کر چکا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں، ہمارا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے علاوہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو۔ اللہ کیا فیصلہ کروں؟ جہاں گرا پڑا ہے وہاں سے فاصلہ نہ تو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، اللہ نے زمین سے کہا سپڑ جا، وہ زمین سپڑنا شروع ہو گئی، اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے اس کا پھیل جا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سپڑ گئی۔ جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو معاف کرنے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا۔ ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں۔ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے، جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑ جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بنارس کا نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، جب بنارس کی بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم سارے مجمع کو
तौबा की जरूरत है कि सिर्फ मेरे भाइयों इस खून के बहने के पीछे सिर्फ हुकूमत नहीं है, सिर्फ सियासी पार्टियां नहीं हैं, तारिक जमील के गुनाह भी इसके हिस्से में हैं, तारिक जमील का गुनाह भी इसका सबब है, आपके मेरे इज्तिमाई गुनाह भी इसका सबब हैं। मेरे नबी ने मेरे हजरत अम्मा आयशा से पूछा गया, अम्मा जान जलजले क्यों आते हैं? तो हजरत आयशा ने फरमाया, जब मौसीकी की महफिलें सजाई जाती हैं, जब गाना बजाना आम होता है और शराब खुले आम पी जाती है और जिना बेगैरती के साथ जिना किया जाता है, तो अल्लाह ताला जमीन को हिला देता है और उसे खिसका देता है। जब जिना बेगैरती के साथ किया जाता है, जिना करने वाले को नदामत नहीं, न मर्द को न औरत को, शराब पीने वाले को नदामत नहीं, और जुआ खेलने वाले को नदामत नहीं, और चरस बेचने वाले को नदामत नहीं, और हीरोइन बेचने वाले को नदामत नहीं, और डाका डालने वाले को नदामत नहीं, और कत्ल करने वाले को नदामत नहीं। तो मेरा अल्लाह नाराज होकर निजाम को उल्टा देता है। इज्जत तो खजल फै उतुवला, एक हदीस भी सुन लो, जब हुक्मरान कौमी खजाना लूट लेंगे, वल अमानत मगनमा, जब लोग अमानत खा जाएंगे, बस ज़कात मगरमा, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देंगे, वो तो गैर दीन, जब उलमा भी दीन के जरिए से दुनिया कमाने लग जाएंगे, वह अता अर्रजुल ज़ौजतहु, और लोग बीवियों के फर्मा बरदार होंगे, वअक्का उम्महु, और माओ के नाफरमान होंगे। हाँ, माँ की फर्मा बरदारी, फिर बताता हूँ, व अदना सदीक़हु, और दोस्त को करीब करेंगे, व अक्सा अबाहु, और बाप को धक्के देंगे, और शुरबतुल खुमूर, और शराब पी जाएगी, वलुबिसल हरीर, और रेशम पहना जाएगा, और वरफ़तिल अस्वात फिल मसाजिद, और मस्जिदों में नफरत की फिजा कायम हो जाएगी, और फिर कबारियत की आग भड़क उठेगी, वज़हरतिल कैनात वल मआज़िफ, नाचने वालियां गाने वालियां आम हो जाएंगी, मुहतरम हो जाएंगी, मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगी। जब ये सारे काम होंगे तो फिर मेरा अल्लाह अपने अजाब के दरवाजे खोल देगा, गजब के दरवाजे खोल देगा। जब तक तौबा नहीं करेंगे अल्लाह के दरवाजे नहीं खुलेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती। हाँ, माँ की नाफरमानी पे क़यामत कायम हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ की ऐसी खिदमत करता कि मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और सूरत फातिहा पढ़ चुका होता, और इधर से मेरी माँ मुझे कहती, बेटा मोहम्मद, तो मैं माँ की खातिर नमाज तोड़ देता। आपने फरमाया उमर, अली, तेरे दौर में एक शख्स आएगा, उसका नाम होगा अवैस, उसका कबीला होगा आमिर, उसकी शाख होगी कर्न, उसका कद होगा दरमियाना, उसका रंग होगा काला, उसकी कमर पे सफेद निशान होगा। उमर, तू उससे दुआ करवाना, अली तू उससे दुआ करवाना। उमर अली के टूटे बाल के बराबर अवैस करनी नहीं है, लेकिन अल्लाह का नबी कह रहा है अवैस से दुआ करवाना। क्यों या रसूल अल्लाह? का इसलिए कि अवैस ने माँ की खिदमत करके अल्लाह को ऐसे राजी कर लिया है, जब वो हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। सारी दुनिया जन्नत को चलेगी, अवैस भी जन्नत को चलेगा। जन्नत वालों को जन्नत में जाने दिया जाएगा, अवैस को रोक लिया जाएगा। वो कहेगा, या अल्लाह मुझे क्यों रोका है? तो अल्लाह फरमाएगा, तू खड़ा हो जा और जहन्नम के लोगों पर नजर दौड़ा। जिसको तू कहेगा, तेरी तुफैल आज मैं लाखों लोगों को जन्नत में डालूंगा।